پاکستان کے کوئٹہ شہر میں 18 شیعہ مسلمانوں کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ شہر میں زبردست کشیدگی۔ اسلام آباد میں دہشت گردی کے منصوبے کو ناکام بنا دیا گیا۔ اقوام متحدہ نے تحریک طالبان پاکستان کو دہشت گرد تنظیموں کی فہرست میں شامل کر دیا۔ ناٹو فوج نے لیبیا کے سرکاری ٹیلی ویژن کی سیٹلائٹ ڈشز کو نشانہ بنایا۔ باغیوں کے فوجی سربراہ کی ہلاکت کے بعد قذافی کے مخالفین میں پھوٹ پڑ گئی۔ امریکی سینٹ میں قرض کی حد سے متعلق بل مسترد۔ بحران کی وجہ سے اوباما کی مقبولیت سب سے نچلی سطح پر آ گئی۔ گیا نامی ہوائی جہاز کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ 150 مسافر کرشماتی طور پر بچ گئے۔ اتوار کو استعفی دوں گا، یدیورپا نے دلایا یقین۔ کرناٹک میں نئے چیف منسٹر کو چننے کے لیے بی جے پی میں زبردست سرگرمیاں۔ قاتلانہ حملے کے بعد اکبر الدین اویسی پہلی مرتبہ عوام کے درمیان آئے۔ کہا مسلمانوں کی آنکھ سے بہنے والے ایک ایک آنسو کا حساب لیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں فراست اور آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی جانب بڑھتے ہیں۔ پاکستان کے کوئٹہ شہر میں 18 شیعہ مسلمانوں کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا ہے، جس کے بعد شہر میں زبردست کشیدگی پائی جاتی ہے۔ کوئٹہ شہر میں ایک واقعے میں 11 لوگوں کو ہلاک کیا گیا، جن میں ایک عورت شامل ہے۔ اس کے علاوہ اس حملے میں 4 لوگ زخمی بھی ہوئے۔ ان زخمیوں میں بھی ایک عورت شامل ہے۔ پولیس نے بتایا کہ ایک کار میں سوار نامعلوم لوگوں نے کوئٹہ کی اسپینی روڈ پر ایک سوزوکی وین میں سوار لوگوں پر فائرنگ کر دی۔ اس واقعے کے بعد پولیس اور نیم فوجی دستے مقام پر پہنچ گئے اور علاقے کو گھیر لیا، جہاں خوف و دہشت کی لہر پھیل گئی۔ مقامی لوگوں اور مرنے والوں کے رشتہ داروں نے اس واقعے پر احتجاج کیا ہے۔ متاثرہ لوگ شیعہ مسلک سے تعلق رکھتے ہیں اور یہ معاملہ شیعہ سنی کشیدگی کا ہے۔ ایک تنظیم تحفظ عزاداران کونسل نے اس واقعے کے خلاف 40 دن کے سوگ کا اعلان کیا ہے۔ برہم لوگوں نے ہاسپٹل کے احاطے میں کھڑی ہوئی 2 گاڑیوں کو آگ لگا دی اور سڑکوں پر ٹائر جلائے۔ ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی نے اتوار کو بند کا اعلان کیا ہے۔ اس سے پہلے جمعے کی شام کوئٹہ میں ہی نامعلوم لوگوں نے ایران جانے والے 7 شیعہ زائرین کو فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا، جس کی ذمہ داری لشکر جھنگوی تنظیم نے قبول کی ہے۔ اس سے پہلے بھی ایران جانے والے شیعہ زائرین کی بسوں پر حملوں کے کئی واقعات وہاں پر پیش آ چکے ہیں۔ کوئٹہ شہر میں 3 مہینوں میں ایسے واقعات میں کم سے کم 41 لوگ مارے گئے ہیں۔ پاکستان کے وزیر داخلہ رحمان ملک نے کوئٹہ میں فائرنگ کے واقعات پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ کراچی ایئرپورٹ پر میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مظاہرین پر فائرنگ کرنے والے مسلمان نہیں ہو سکتے۔ پاکستان کے کراچی شہر میں ہفتے کو فائرنگ کے واقعات میں کم سے کم 5 لوگ مارے گئے ہیں۔ پاکستان کے تجارتی دارالحکومت میں پچھلے کئی دنوں سے ٹارگٹ کلنگ کا سلسلہ جاری ہے اور متاثرہ علاقوں میں کافی کشیدگی پائی جاتی ہے۔ رینجرز اور پولیس کا سرچ آپریشن جاری ہے۔ اس کے باوجود فائرنگ کے واقعات میں کوئی کمی نہیں آئی ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے کہا ہے کہ کراچی شہر میں امن ملک کے لیے بہت ضروری ہے۔ کراچی میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے یہ بات کہی۔ یونائیٹڈ نیشنز نے پاکستانی طالبان کو دہشت گرد تنظیموں کی فہرست میں شامل کرتے ہوئے اس پر پابندی لگا دی ہے۔ یو این سیکیورٹی کونسل نے ایک بیان میں کہا کہ پابندیوں سے متعلق اقوام متحدہ سیکیورٹی کونسل کی کمیٹی نے تحریک طالبان پاکستان کے اثاثے فریز کرنے کے علاوہ انہیں ہتھیاروں کی فروخت اور اس کے لیڈروں کے سفر پر پابندی لگانے کا فیصلہ کیا ہے۔ امریکہ پہلے ہی تحریک طالبان پاکستان کو غیر ملکی دہشت گرد تنظیموں کی اپنی فہرست میں شامل کر چکا ہے۔ تحریک کے امیر حکیم اللہ محسود کو بھی اس فہرست میں شامل کیا گیا ہے۔ لیبیا میں ناٹو فوجوں نے ایک ہوائی حملے میں 3 سرکاری ٹیلی ویژن سیٹلائٹ ٹرانسمیشنز کی ڈشز کو ناکارہ بنا دیا ہے۔ ناٹو نے کہا ہے کہ اس حملے کا مقصد کرنل معمر قذافی کی طرف سے ٹیلی ویژن کے ذریعے کی جانے والی تقریروں کو روکنا ہے۔ ناٹو نے کہا کہ یہ حملہ سوچ سمجھ کر کیا گیا اور حملے سے پہلے اس بات کا خاص خیال رکھا گیا کہ کم سے کم جانی نقصان ہو۔
لیبیا کے باغیوں نے کہا ہے کہ ان کے فوجی سربراہ کو ایک مسلم انتہا پسند لشکر کے ارکان نے ہلاک کیا ہے۔ باغیوں کے فوجی سربراہ عبدالفتح یونس کی ہلاکت معمر قذافی کے خلاف کام کرنے والی اپوزیشن کے لیے ایک دھکا ہے۔ 24 گھنٹے تک اس ہلاکت کے بارے میں کافی الجھن پائی گئی، جس کے بعد باغیوں کے ایک لیڈر نے کہا کہ عبیدہ ابن جراح بریگیڈ کے ارکان نے یونس کو ہلاک کیا ہے۔ حالانکہ یہ جو بریگیڈ ہے وہ باغیوں کے ساتھ مل کر کام کرتی رہی ہے۔ اس ہلاکت سے قذافی کے مخالفین کے درمیان پھوٹ پڑتی نظر آ رہی ہے۔ اب بات کرتے ہیں سیریا یعنی ملک شام کی۔ سیریا کے کئی شہروں میں جمعے کو احتجاجیوں پر فوج کی فائرنگ میں 20 لوگوں کے مرنے کی تصدیق کی گئی ہے۔ یہ ہلاکتیں حماس، ہومس، درا، دیر الزور، دمشق اور ارزقیہ شہروں میں ہوئی۔ انسانی حقوق کی تنظیموں نے کہا ہے کہ حکومت کے خلاف پرامن احتجاج کرنے والوں پر فائرنگ کی گئی۔ دیر الزور شہر میں سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں 5 لوگوں کے مارے جانے کے بعد بڑے پیمانے پر وہاں احتجاجی مظاہرے شروع کر دیے گئے۔ ایجپٹ یعنی مصر کے ایک ساحلی شہر میں سینکڑوں ملیٹنٹس نے یلغار کر دی اور پولیس اور سپاہیوں کے ساتھ جھڑپیں ہوئیں، جس کے دوران 7 لوگ مارے گئے۔ یہ حملہ العریش شہر میں کیا گیا۔ مرنے والوں میں 9 سال کا ایک بچہ بھی شامل ہے۔ اس بچے کو اس وقت گولی لگی جب وہ اپنے سیل فون سے تصویر لینے کی کوشش کر رہا تھا۔ 3 فوجی آفیسرز بھی مارے گئے اور 30 لوگ زخمی ہیں۔ گیانا میں ایک ہوائی جہاز حادثے کا شکار ہو گیا اور اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے، لیکن کرشماتی طور پر اس حادثے میں کوئی مارا نہیں گیا، لیکن بعض لوگ زخمی ضرور ہوئے۔ کریبین ایئر لائنز کا یہ بوئنگ ہوائی جہاز نیو یارک سے روانہ ہوا تھا اور اس جہاز پر 150 مسافر سوار تھے۔ جس وقت یہ حادثہ پیش آیا اس وقت ایئرپورٹ پر بوندا باندی ہو رہی تھی۔ امریکہ میں قرض کی حد بڑھانے سے متعلق ریپبلکن پارٹی کا بل سینٹ میں مسترد ہو گیا، حالانکہ یہ بل ہاؤس آف ریپرزنٹیٹیوز میں منظور کیا گیا۔ امریکی سینٹ میں پیش کیے جانے والے اس بل کے خلاف 59 اور اس کے حق میں 41 ووٹ ڈالے گئے۔ قرض کی حد بڑھانے کے معاملے پر امریکہ کے عوام صدر براک اوباما سے کافی ناراض ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اوباما کی مقبولیت ایک بار پھر اپنی کم سے کم سطح کو چھو رہی ہے۔ گیلپ کے ایک سروے میں کہا گیا کہ اوباما کی مقبولیت 40% تک گر گئی ہے۔ اس دوران براک اوباما نے قرض کی حد کے بارے میں جلد سے جلد صلح کرنے کا اشارہ دیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کچھ نیشنل نیوز۔ کرناٹک کے چیف منسٹر بی ایس یدیورپا نے یقین دلایا ہے کہ وہ 31 جولائی کو یعنی اتوار کو استعفیٰ دے دیں گے۔ ریاست میں اس بارے میں قیاس آرائیاں کی جا رہی تھیں کہ کیا وہ استعفیٰ دیں گے یا نہیں۔ یدیورپا کے کابینی ساتھی بسوراج بومائی اور مرگیش نرانی نے ایک تحریری بیان جاری کیا جس میں انہوں نے کہا کہ پارلیمانی بورڈ میں ہمارے سینئر لیڈرز کے فیصلے کے مطابق میں یعنی یدیورپا 31 جولائی 2011 کو چیف منسٹر کے عہدے سے استعفیٰ دوں گا۔ یدیورپا نے کہا کہ انہوں نے ایسا ہی بیان اس سے پہلے بھی دیا ہے، لیکن وہ دوبارہ صفائی اس لیے دے رہے ہیں کیونکہ میڈیا کا ایک گوشہ عوام کو گمراہ کر رہا ہے۔ بی جے پی کی مرکزی لیڈرشپ کے سامنے اپنے مطالبات کے تعلق سے پوچھے جانے پر یدیورپا اور ان کے وفادار بومائی نے کہا کہ بات چیت کامیابی سے آگے بڑھ رہی ہے اور بڑے سکون سے اقتدار کی منتقلی عمل میں آئے گی۔ اس دوران سینئر بی جے پی لیڈرز ارون جیٹلی، راجناتھ سنگھ اور وینکیا نائیڈو نے نئے چیف منسٹر کو چننے کے عمل کے تعلق سے صلاح مشورہ تیز کر دیا ہے اور نئے چیف منسٹر کو چننے کے حوالے سے زبردست سرگرمیاں بی جے پی میں دیکھی جا رہی ہیں۔ مہاراشٹر کے مائنورٹیز کمیشن نے مسلمانوں کے خلاف زہریلا مضمون لکھنے پر جنتا پارٹی کے لیڈر سبرامنیم سوامی کو گرفتار کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ریاست کے مائنورٹیز کمیشن کے نائب صدر نشین ابراہم متھائی نے ممبئی کے پولیس کمشنر ارون پاٹھک کو ایک خط لکھتے ہوئے کہا کہ سوامی کے خلاف تعزیرات ہند کی دفعہ 153A کے تحت فوجداری کارروائی شروع کی جائے۔ ابراہم متھائی نے کہا کہ یہ مضمون سماجی اعتبار سے غیر ذمہ دارانہ اور پوری طرح اسلام دشمن ہے۔ یہ تشویش کی بات ہے کہ سبرامنیم سوامی اظہار رائے کی اپنی آزادی کا استعمال اسلاموفوبیا کو بھڑکانے کے لیے کر رہے ہیں۔ ابراہم نے یہ بھی کہا کہ جیلوں میں ہندو دہشت گرد بھی ہیں جنہوں نے اتنے ہی نفرت کے قابل جرم کیے ہیں۔ یہ مضمون 16 جولائی کو اخبار DNA میں چھپا تھا جس میں سبرامنیم سوامی نے اسلامی دہشت گردی کو ہندوستان کا نمبر 1 مسئلہ قرار دیا تھا۔ انہوں نے لکھا تھا کہ 13 جولائی کے ممبئی دہشت گرد حملے کے بعد ہندوستان کے ہندوؤں کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ ہندو اس بات کو قبول نہیں کر سکتے کہ انہیں اس طرح حلال طریقے سے مارا جائے۔
انہوں نے یہ بھی لکھا تھا کہ جنونی مسلمان ہندوستان کو اسلامی فتوحات کا نامکمل باب سمجھتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی لکھا تھا کہ اگر کوئی مسلمان اپنی ہندو وراثت کو تسلیم کرتا ہے تب ہندو اسے عظیم تر ہندو سماج یعنی ہندوستان کا حصہ سمجھیں گے۔ کیا سلمان خان ہیں بالی ووڈ کے سب سے مہنگے اداکار؟ دیکھتے ہیں اس چھوٹے سے بریک کے بعد۔ پاکستان کے کوئٹہ شہر میں 18 شیعہ مسلمانوں کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ شہر میں زبردست کشیدگی۔ اسلام آباد میں دہشت گردی کے منصوبے کو ناکام بنا دیا گیا۔ اقوام متحدہ نے تحریک طالبان پاکستان کو دہشت گرد تنظیموں کی فہرست میں شامل کر دیا۔ ناٹو فوج نے لیبیا کے سرکاری ٹیلی ویژن کی سیٹلائٹ ڈشز کو نشانہ بنایا۔ باغیوں کے فوجی سربراہ کی ہلاکت کے بعد قذافی کے مخالفین میں پھوٹ پڑ گئی۔ امریکی سینٹ میں قرض کی حد سے متعلق بل مسترد۔ بحران کی وجہ سے اوباما کی مقبولیت سب سے نچلی سطح پر آ گئی۔ گیانا میں ہوائی جہاز کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ 150 مسافر کرشماتی طور پر بچ گئے۔ اتوار کو استعفی دوں گا، یدیورپا نے دلایا یقین۔ کرناٹک میں نئے چیف منسٹر کو چننے کے لیے بی جے پی میں زبردست سرگرمیاں۔ قاتلانہ حملے کے بعد اکبر الدین اویسی پہلی مرتبہ عوام کے درمیان آئے۔ کہا مسلمانوں کی آنکھ سے بہنے والے ایک ایک آنسو کا حساب لیں گے۔ مجلس اتحاد المسلمین کے لیجسلیچر پارٹی لیڈر اکبر الدین اویسی ان پر قاتلانہ حملے کے بعد پہلی مرتبہ عوام کے درمیان آئے۔ ہفتے کو صبح انہوں نے ایم آئی ایم پارٹی کے ہیڈ کوارٹرز دارالسلام میں اسکولی بچوں میں بیگز کی تقسیم کی ایک تقریب میں شرکت کی۔ اس موقع پر اکبر الدین اویسی نے کہا کہ وہ پہلے سے زیادہ جذبے کے ساتھ عوام کی خدمت کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کی دعاؤں کی وجہ سے انہیں نئی زندگی ملی ہے۔ اکبر الدین اویسی نے جذباتی انداز میں کہا کہ ان پر ہونے والے قاتلانہ حملے سے عوام کو جو تکلیف ہوئی ہے اور مسلمانوں نے جو آنسو بہائے ہیں اس ایک ایک آنسو کا وہ حساب لیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ان پر حملے اور صحت یابی کے بعد ان کا عزم اور حوصلہ 100% بڑھ گیا ہے۔ مجلس کے نوجوان لیڈر نے کہا کہ وہ بارکس علاقے میں 70 ایکڑ سے زیادہ زمین پر غریبوں کے لیے مکانات کی تعمیر کو یقینی بنائیں گے۔ اکبر الدین اویسی کی تقریر کے دوران ان کے چاہنے والوں اور مجلس کے کارکنوں نے کئی مرتبہ نعرے لگائے۔ اکبر الدین اویسی پر بارکس میں 30 اپریل کو قاتلانہ حملہ کیا گیا تھا۔ ان سارے مخالفین وہ میر جعفر کی اولادوں کو خبردار کرتا ہوں کہ ابھی اکبر اویسی زندہ ہے۔ اپنے زبانوں کو قابو میں رکھو، اپنے منصوبوں اور سازشوں کو، اور آگے مت بڑھاؤ۔ ابھی یہ جیدوں کی جماعت اور غیوروں کی جماعت اور اس غیوروں کی جماعت میں ابھی بھی اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کو قربان کرنے اور اپنے خون کو بہانے والے ایمان والوں کی کمی نہیں ہے۔ کوئی لے یا نہ لے، کوئی کچھ کرے یا نہ کرے، اکبر الدین اویسی کے ہاتھوں میں ابھی بھی اتنی طاقت ہے کہ وہ اپنا انتخاب لے سکتا ہے اور ضرور اپنے ایک ایک قطرے خون کا ایک ایک آنسو۔
अल्लाह का शुक्र अदा करना और फिर देखो अल्लाह किस तरीके से आपको नवाजेगा। हम जो दुआएं मांगते हैं तो अगर हमारी दुआ कबूल नहीं होती तो उसके बराबर के बलायात माफ हो जाते हैं या फिर उसके बराबर के जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। एक इंसान के मरने के बाद उसके आमाल को तोला जाता है, नेकी और बदियों को, और जो भी फलना भारी है उस हिसाब से दोज़ख या जन्नत दी जाती है। जन्नत का फलने में अगर एक भी नेकी नहीं है, नेकी के फलने में एक भी नेकी नहीं, बदी का फलना भरा हुआ है, तो मेरे मासूम बच्चों, फरिश्ते अल्लाह को याद दिलाते हैं कि अल्लाह, इस बंदे ने खुदा वक्त खुदा दुआ मांगी थी और तूने उसको कबूल नहीं की थी, उसका अजर दे दे। और अल्लाह जो दुआ कबूल नहीं हुई उसका इतना अजर देगा, इतना अजर देगा कि बंदा चीख उठेगा, पुकार उठेगा और कहेगा कि आय अल्लाह, तूने काश मेरी दुनिया में मांगी गई किसी भी दुआ को कबूल न की। एक ऐसे वक्त जबकि पार्लियामेंट का मानसून सेशन शुरू होने के लिए अब कुछ ही वक्त बचा है, एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी और आंध्र प्रदेश में कांग्रेस उमूर के इंचार्ज गुलाम नबी आज़ाद ने तेलंगाना के अरकान पार्लियामेंट से कहा है कि वो अपने इस्तीफे वापस ले लें। गुलाम नबी आज़ाद से ये अरकान पार्लियामेंट अगस्त की पहली तारीख को यानी पीर के दिन मुलाकात करेंगे। सोने की कीमतों में 150 रुपए का इजाफा हुआ और हफ्ते को दिल्ली के सराफा बाजार में सोने की कीमत 23,620 रुपए फी तोला के साथ अपनी रिकॉर्ड बुलंद सतह पर पहुंच गई। सोने की खरीदारी के रुझान में काफी इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से कीमतों में इजाफा हो रहा है। चांदी की कीमत में भी 600 रुपए का इजाफा हुआ और वह हफ्ते के दिन 58,600 रुपए फी किलोग्राम पर पहुंच गई। तुर्की की फौजों के सरबराहों ने कई मुकदमात में फौजी ऑफिसर्स को जेल भेजने के खिलाफ एहतजाज करते हुए इस्तीफा दे दिया है। इस वाक़े के बाद हुकूमत ने मुल्क की ज़मीनी फौज के लिए नए सरबराह का तकर्रुर किया। नॉर्वे में बम धमाके और यूथ कैंप में फायरिंग में मारे जाने वाले लोगों की याद में मस्जिद और चर्च में दुआई तकरीब हुई। सैकड़ों लोगों ने इस मौके पर यकजहती के इजहार के लिए मस्जिद से चर्च तक का सफर किया। पिछले जुमे को इस्लाम के दुश्मन ईसाई दहशतगर्द के हमलों में मारे जाने वाले लोगों में 2 मुसलमान भी शामिल थे। 18 साल बानू राशिद और इस्माइल हाजी अहमद के लिए ओस्लो की जामा मस्जिद में दुआई तकरीब रखी गई, जिसमें नॉर्वे के वज़ीर आज़म जेन्स स्टोल्टनबर्ग और नॉर्वे के आर्च बिशप ने भी शिरकत की। इस्लामिक काउंसिल ऑफ नॉर्वे के सेक्रेटरी जनरल मेहताब अफसर ने बताया कि इस रैली का मकसद ये जाहिर करना है कि मजहब, तहजीब और रंग और नस्ल के बावजूद तमाम इंसान एक हैं और मुसलमान अक़लियत में होने के बावजूद नॉर्वे के समाज का लाज़मी हिस्सा हैं। अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सीनियर ओहदेदार ने कहा है कि ओसामा बिन लादेन की हलाकत के बाद पाकिस्तान में ड्रोन हमलों में इजाफा कर दिया गया है। काउंसिल के ओहदेदार रिटायर्ड जनरल डगलस लेविट ने एक सिक्योरिटी फोरम में खिताब करते हुए कहा कि अलकायदा को अमेरिका फैसला कुन धक्का पहुंचा चुका है और अब सिर्फ नॉकआउट पंच लगाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अगर ऐमन अल ज़वाहिरी और अलकायदा के 3-4 दूसरे बड़े लीडर्स को हलाक किया जाता है तो अलकायदा का वजूद ही खतरे में पड़ जाएगा। वियतनाम में जूतों की एक फैक्ट्री में आग लगने से कम 17 लोग मारे गए। हाईफुंग शहर में होने वाले इस हादसे में 21 लोग जख्मी भी हुए। बताया गया कि एक वेल्डिंग मशीन से इमारत की छत को आग लगी। मरने वालों में 10 औरतें शामिल हैं। कभी मिस इंडिया, कभी मिस वर्ल्ड तो कभी मिस यूनिवर्स। आजकल लड़कियों के मुकाबले हुस्न कहीं ना कहीं होते रहते हैं, लेकिन अब बकरियों के हुस्न के मुकाबले भी होने लगे हैं। जॉर्डन के दारुल हुकूमत अम्मान में पहली बार बकरियों का मुकाबला हुस्न हुआ, जिसमें बकरियों को सजा सवार कर जजेस के सामने पेश किया गया। इस मुकाबले में अलशामी नस्ल की बकरियों ने हिस्सा लिया, जो अपनी खूबसूरती की वजह से दुनिया भर में खास हैसियत रखती हैं। इन बकरियों की कीमत $25,000 तक होती है। इस मुकाबले में सऊदी अरब और दूसरे अरब और खलीजी मुल्कों की बकरियों ने अपने हुस्न के जलवे बिखेरे, जिसमें से एक बकरी को सबसे खूबसूरत बकरी का टाइटल दिया गया।
बॉलीवुड स्टार सलमान खान ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी हालिया कामयाबियों का फायदा उठाते हुए अपनी फीस बढ़ा दी है और वो बॉलीवुड के सबसे महंगे अदाकारों में से एक बन गए हैं और ऐसा भी हो सकता है कि वो सबसे महंगे अदाकार बन गए हों। आमिर खान और शाहरुख खान भी अपनी बॉक्स ऑफिस पर कामयाबियों का खूब फायदा उठाते हैं। ऐसे में सलमान कहां पीछे रहने वाले हैं। दबंग और रेडी की शक्ल में अपनी मुसलसल 2 कामयाबियों के बाद सलमान ने अपने अगले प्रोजेक्ट के लिए 50 करोड़ रुपए लेने का फैसला किया है। अब तक सलमान खान एक फिल्म के लिए 40 करोड़ रुपए लेते थे। मशहूर मुन्ना भाई जोड़ी संजय दत्त और अरशद वारसी को तीसरे हिस्से से निकाला जा रहा है और नए चेहरों की तलाश की जा रही है। मुन्ना भाई सिलसिले की आने वाली फिल्म मुन्ना भाई चले अमेरिका को फिलहाल रोक दिया गया है और एक नई स्क्रिप्ट पर काम किया जा रहा है। ऐसा समझा गया कि संजय दत्त और अरशद वारसी की उम्र कुछ ज्यादा हो गई है और इस फिल्म की तैयारी में और 2 साल लगेंगे और तब तक वो और ज्यादा बूढ़े हो जाएंगे। मुन्ना भाई MBBS और लगे रहो मुन्ना भाई को डायरेक्ट करने वाले राजकुमार हिरानी भी तीसरी फिल्म को शायद डायरेक्ट नहीं करेंगे। अखबार मुंबई मिरर ने करीबी जराये के हवाले से ये बात बताई। आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर पेश हैं। पाकिस्तान के क्वेटा शहर में 18 शिया मुसलमानों को गोली मारकर हलाक कर दिया गया। शहर में जबरदस्त कशीदगी। इस्लामाबाद में दहशतगर्दी के मंसूबे को नाकाम बना दिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा ने तहरीक तालिबान पाकिस्तान को दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त में शामिल कर दिया। नाटो फौज ने लीबिया के सरकारी टेलीविजन की सैटेलाइट डिशेस को निशाना बनाया। बागियों के फौजी सरबराह की हलाकत के बाद कज़्ज़ाफ़ी के मुखालिफिन में फूट पड़ गई। अमरीकी सेनेट में कर्ज की हद से मुताल्लिक़ बिल मुस्तरद। बहरान की वजह से ओबामा की मकबूलियत सबसे निचली सतह पर आ गई। गयाना में हवाई जहाज के 2 टुकड़े हो गए। 150 मुसाफिर करिश्माती तौर पर बच गए। इतवार को इस्तीफा दूंगा, येदियुरप्पा ने दिलाया यकीन। कर्नाटक में नए चीफ मिनिस्टर को चुनने के लिए बीजेपी में जबरदस्त सरगर्मियां। कातिलाना हमले के बाद अकबरुद्दीन ओवैसी पहली मर्तबा अवाम के दरमियान आए। कहा मुसलमानों की आंख से बहने वाले एक एक आंसू का हिसाब लेंगे। इतिहास की खबरें। अब फरासत को इजाजत दें और अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। अल्लाह।